یوم جمعہ کے تعلق سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور اس جمعے کے دن کی کتنی فضیلت ہے، جیسا کہ غسل وغیرہ کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسجد میں جلدی جانا، یہ تمام چیزیں تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ایسی چیزوں کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کریں۔ نماز کا جب وقت ہو جائے تو ہم جلدی جانے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے یا کسی کام وغیرہ میں لگ گئے یا کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی کہ مسجد میں جانے میں دیر ہو گئی، تو اگر آپ اتنی دیر سے پہنچے کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کو جو مسجد میں سب سے قریب جگہ مل جائے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہ پھلانگیں اور ایسے کودتے نہ پھریں مسجد میں۔ جو آپ کو سب سے قریب جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں پہنچے کہ ابھی امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہی ہونے والے تھے، تو بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام صاحب خطبہ پڑھیں گے تو اتنی دیر میں ہم سنتیں پڑھ لیں گے۔ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کہ دیکھیے، جمعے کا خطبہ اس کا سننا واجب ہے، اور جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، جو 4 سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہیں سنت مؤکدہ، تو اس کا مرتبہ واجب سے کم ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو ادا کریں گے اور اس کے چکر میں واجب ترک کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو تو ہم بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کا جو خطبہ ہے وہ صرف اسی وقت ہے، اس کے بعد تو ہم اس کو نہیں سن سکتے، اور وہ واجب بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے خطبے کو سنیں، اس وقت سنتوں کو ترک کر دیں، اور اس کے بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں وہ 4 سنتیں پڑھ لیں۔ تو اس طرح کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہوتے ہیں اور ادھر نیت باندھی سنتیں چالو، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ آپ گناہ گار ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ آپ کا واجب ترک ہوگا، اور واجب ترک ہوگا تو آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز ہماری یہ رہتی ہے کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ بھائی بہت زیادہ پھر بھی باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ، اور اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے خطبہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھیے، جب خطبہ ہو تو اس کا صحیح طریقہ ہے، خطبہ جب امام صاحب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اس وقت ہمیں چاہیے کہ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ جس طرح ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ جائیں۔ تو اب جب امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں تو پہلا جب خطبہ پڑھیں تو جس طرح ہم 2 رکعت نماز نفل وغیرہ پڑھتے ہیں بیٹھ کر، تو اس طرح ہماری وہ طریقہ رہنا چاہیے۔ یعنی جب ہم امام صاحب نے پہلا خطبہ پڑھا تو نیت باندھ کر بیٹھے رہیں، اس کے بعد جب امام صاحب بیٹھ جائیں تو اپنے ہاتھوں کو زانوں پر رکھ لیں، اور جب دوسرا خطبہ امام صاحب پڑھیں تو وہیں پر رکھا رہنے دیں، اور بالکل توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں۔ اور جن سے ہمیں رکنے کے لیے کہا جاتا ہے ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور خطبے کو بغور سننا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس پہ سوچا تھوڑا آپ کو سمجھایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔